وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 83-84، درس نمبر 821۔ آج کا موضوع، کیا ہم مال و اولاد کی فراوانی پر خوش ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 83، لفظی ترجمہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی گروہ کی طرف آپ کو پھر لے جائے، واپس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اور پھر وہ تو آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں، یعنی جنگ کے لیے کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت چاہیں، تو کہہ دو کہ میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا تم۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ میرے ساتھ ہو کہ کسی دشمن سے لڑو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ۔ فَاقْعُدُوا، تو اب بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور ان میں سے جو مر جائے کسی پر کبھی نماز نہ پڑھیں جنازے کی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے تناظر میں وہاں کے لیے تھی، لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ تو گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنس لیں زیادہ روئیں گے، یہ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے جو یہ کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پہلی جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے اور اس میں آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ یعنی یہ آیات جو تھیں یہ واپسی میں، جنگ تبوک سے واپسی میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں فَإِن رَجَعَكَ، یعنی یہ مطلب مراد ہے کہ اگر آپ مدینے واپس جائیں
اور پھر آپ کسی غزوے کے لیے جائیں اور یہ آپ سے ظاہر ہے کہ قریب کا غزوہ جو ہے وہ تو یہ لوگ شوق سے شامل ہوتے تھے، مالی مفادات کے لیے وغیرہ وغیرہ، تبوک میں نہیں گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آئندہ کے لیے اپنے ساتھ لڑائی میں شامل نہ کرنا اور ان کو اجازت نہ دینا. کیوں کہ تم نے پہلی مرتبہ جو پہلا امتحان تھا اس میں تم فیل ہو گئے. انکم ردیتم بالعقود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین. تو اب پیچھے رہ جانے والی جو عورتیں ہیں تم نے تو پہلے ہی رہ گئے تھے، تو اب انہی کے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ کبھی نہ نکلنا. اور دوسری جو آیت ہے 84 نمبر، اللہ تعالیٰ اس میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ. حضور کا معاملہ مختلف تھا، ہمارا معاملہ مختلف ہے. آج تو تقریباً سب لوگ ہی ہم منافق ہیں، تو نماز جنازہ تو مطلب یہ حکم ان کے لیے خاص تھا کہ آپ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں. نماز جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے دراصل. اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا. تو یہ نماز جنازہ ہوتی ہے بخشش کے لیے. اب بخشش کی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی کہ ان کے لیے آپ بخشش نہ مانگیں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش دعائے مغفرت کریں گے میں نہیں بخشوں گا. تو اسی تناظر میں یہ حتمی طور پہ یہ حکم آ رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ تھوڑی سی توجہ کے قابل ہے کہ منافق جو ہے، دیکھیں نفاق کیا ہے. منافق یعنی انسان وہ ہوتا ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دے. یہ دیکھیں ہم نے اپنے ایک معیارات اور سٹینڈرڈ بنائے ہوئے، وہ غلط ہیں. ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کی دیکھیں ہاں یہ سب ہمارا حال ہے. ہم لوگ جو ہے اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. معبود واحد، مقصود واحد، تو عبادت اور بندگی. تو عبادت اور بندگی کے لیے نہ تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، نہ تو ہم اس بندگی اور عبادت کا معنی سمجھتے ہیں نہ اس کا مقصد سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلے تو آپ بندگی کی ضرورت محسوس کریں. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان وہی کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے. آج اگر ہم بندگی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. بندگی رب، واحد اللہ کی بندگی، واحد اللہ کے سامنے سر جھکانا، ایک اللہ کو اپنا رب تسلیم کر دینا، ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر دینا. ان تمام باتوں سے ہم آج 2020 کے مسلمان عملی طور پہ انکاری ہیں. بس یہ بات نوٹ کر لیں، غور کریں اس پہ. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے تو آپ تو پہلے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اب بھی دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دھوکے سے اگر انسان نکل آئے، حقیقت کو فیس کرے، تو بات پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، بات پھر سدھر جاتی ہے. تو بندگی کی میں بات کر رہا تھا. اچھا، جو لوگ اب دیکھیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو نماز جنازہ پڑھنے سے منافقوں کی منع فرما رہے ہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. بہت زوردار انداز ہے سامعین کرام، یہ ہمارے لیے ہے. ہم اگر اس وقت ہوتے تو ہمارے لیے بھی ممانعت ہوتی، رسول ہمارا جنازہ نہ پڑھتے. ہم نے تو بالکل دیکھیں کھلم کھلا قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے. دین اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے
میں آسان الفاظ میں آپ کہ ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو مسائل ہیں، آپ کے جو تمنائیں ہیں، آپ کی جو توقعات ہیں، آپ کے دنیا کے جو منصوبے آپ نے بنا رکھے ہیں مستقبل کے لیے، وہ سارے کے سارے دنیا کے متعلق ہیں۔ جنت یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لینا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنا مشکل تو نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں صرف آپ کو خبردار یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول کو ممانعت کر دی گئی ہمارے جنازہ پڑھنے پہ۔ بالفرض اگر ہم اس دور میں موجود ہوتے اور یہی حالت ہوتی تو ہمارا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے۔ آج بھی یعنی یہی صورتحال ہے، یعنی رسول کی طرف سے نظر التفات ختم ہو گئی ہے ہماری طرف، کیونکہ ہم نے ان سے نظریں پھیر لی ہیں، ان کی اطاعت سے اور ان کی اتباع سے ہم نے نظریں پھیر لی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا نازک موڑ ہے 84 نمبر آیت، اور بہت زوردار انداز ہے اور بہت خطرناک، ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ انہم یعنی اللہ تعالیٰ پھر وجہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہاں تک تو حکم ہے۔ اب وجہ جو ہے، جو وجہ ان منافقوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج ہم پہ بھی فٹ آتی ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا عملاً، زبانی طور پہ تو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا سامعین کرام۔ اب یہ دیکھیں، یہی جنگ تبوک کا معاملہ ہے، وہ جاتے تھے اور اجازت مانگتے تھے، ذرنا نکم مع القاعدین، قرآن کی آیت ہے نا، او کما قال، کہ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم مصروف ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تو یہ انکار ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ قرآن اور حدیث پر خلوص سے عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا یہ انکار ہے، عمل سے انکار ہے، عملاً انکار ہے۔ آج ہم اس بات میں تو کوئی یعنی آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج عملی طور پہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انکار تو دیکھیں یا قولی طور پہ ہو یا عملی طور پہ ہو۔ ایک کام جو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ وہ آپ نہیں کرنے کے لیے تیار، تو یا خواہ آپ زبان سے بھی کہہ دیں یا عملی طور پہ نہ کریں تو کام تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے، یہ دین اسلام کا معاملہ جو ہے، یہ انسان کو اللہ سے ملانے کا معاملہ ہے، یہ جنت کو اپنا بنانے کا مسئلہ ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اگر یہ جنت کے لیے کوشش نہیں کرے گا، جنت کو منزل بنا کے جنت کے راستے پر نہیں چلے گا، تو یہ پھر دوزخ میں خامخواہ جائے گا۔ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، وبئس، اور بہت بری لوٹنے کی، وبئس المصیر، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم جنت کے لیے، دیکھیں میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ اس معاملے کی نازکی کو آپ محسوس کریں، الفاظ کی حد تک کریں، پھر تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جو جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ انکار ہے، جنت کے لیے کوشش نہ کرنا دین الہی سے، دین اسلام سے عملی طور پہ انکار ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیں، اللہ کے راستے پر کون چلے گا؟ جو طالبان مولا ہیں وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ تقویٰ کی روش کون اختیار کرے گا؟ جن کو رضائے الہی مطلوب ہو۔ ہمیں تو رضائے الہی مطلوب نہیں ہے، ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا
اور دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو گئی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ مر گئے نافرمانی کی حالت میں۔ اور دیکھیں عام طور پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا مضمون، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام ہم سب ہیں اس میں مبتلا ہیں، مرتے ہیں اور ہمارا خاتمہ بالکفر ہوتا ہے، بالایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہیں، عملی طور پر ہم تیار نہیں ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مریں گے نافرمانی کی حالت میں، مر گئے۔ بہرحال یہ سوچیں ذرا، میں نے تو مضمون بیان کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے، لفظی ترجمہ، وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَأَوْلَادُهُمْ، تم ان کے مالوں اور ان کی اولاد سے تعجب نہ کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان چیزوں کے باعث ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ اب یہ آیت جو ہے، یعنی اس میں تھوڑا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، مال اور اولاد، ہم دونوں ان چیزوں کے خواہش مند ہیں، اور یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، مال اور اولاد یہ دونوں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، اولاد بھی محبوب ہوتی ہے اور مال بھی۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک جوڑا جس کا اولاد نہیں ہو رہی عام طور پہ، تو کتنی وہ محرومی محسوس کرتے ہیں، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ لے پالک لے لیتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، ایک جذبہ ہے نا قدرتی طور پہ اولاد کا۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ فتنہ ہے، فتنہ مطلب آزمائش، اور یہ آزمائش جو ہے، دیکھیں یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان میں جب انسان کا امتحان ایک تو ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان میٹرک میں پڑھ رہا ہے اور سال گزر گیا امتحان نہیں ہو رہا، 2 سال گزر گئے امتحان ہی نہیں ہو رہا، تو یہ اگلی کلاس میں کیسے جائے گا؟ ترقی درجات کے لیے، اگلے درجے میں جانے کے لیے امتحان ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم پر مختلف آزمائشیں اور امتحان لاتا ہے، یہ زندگی بجائے خود پورا ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، لیبلوکم، آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے، اور مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بہرحال میں اپنا مضمون مال اور اولاد کی طرف محدود کرتا ہوں کہ مال اور اولاد جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے اور تسکین کا باعث ہوتی ہے نفسانی طور پہ، تو وہ اس میں سے سرخیل جو ہیں وہ مال اور اولاد ہے۔ ہائے میرا بچہ، تو آپ بچوں پہ اپنے یعنی چاہتے ہیں نا انہیں، اور جیسا بھی ہو بچہ، گورا ہو کالا ہو جیسا بھی ہو، بس آپ کی اولاد ہو تو بس آپ کو پیارا ہوگا۔ اسی طرح مال ہے ضامن کرام، مال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اولاد سے بھی زیادہ فتنہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اچھا، مال دراصل دیکھیں یہ آزمائشیں، یہ محبتیں، یہ پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لے آیا ہے، ہمیں ہمارے سامنے مزین کر دی ہے مختلف وجوہات کی بنا۔ اب اس میں کیا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دل کو عرش الہی بنانا ہے۔ عرش الہی کا مطلب کیا کہ آپ کو اس دل کو خالی کر کے، اس خانہ دل کو پاک کر کے
اس میں اللہ کے نور کو بسانا ہے۔ اب اس میں اللہ کا نور کیسے جگمگائے گا؟ جب آپ اس خانہ دل کو خالی کر لیں گے، جب تک آپ کے دل میں غیر اللہ کی محبتیں ہیں، آپ کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ، قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو تزکیہ نفس جو قرآن کے الفاظ ہے، تزکیہ نفس، تو یہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اب تزکیہ نفس کے لیے اب ظاہر ہے کہ نفس میں کچھ ہوگا تو آپ پاک کریں گے نا۔ ایک پاک گھر ہے تو اس کو آپ تو پاک نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس جو قلب ہے یہ تو عرش رحمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کچھ آلائشات ڈال دی ہیں، کچھ گندگیاں ڈال دی ہیں، کچھ چیزوں کی محبت، کچھ چیزیں ہمیں اچھی دکھا دی گئی ہیں، ان کی اگر ہم عقل اور سوچ اور سمجھ سے کام نہ لیں تو وہ چیزیں ہمیں محبوب نظر آتی ہیں اور ہم اس کو محبوب قرار دے دیتے ہیں اور اس کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور وہ محبتیں دل میں پالتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یعنی اب یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے فاعل ان باتوں کا۔ یہ جو بھی محبتیں ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو محبوب ہیں، اس کی محبت آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ کو اس محبتوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ کس سے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور ہم کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں پہلے تو اس کا مطلب آپ جانیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مقصود حیات ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، اور پھر آپ نے اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، یعنی زندگی اس کی مرضی سے گزارنی ہے۔ لا الہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی خواہش پر عمل نہ کریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا عملی تقاضا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی سمجھیں، اللہ کی امانت سمجھیں، اس میں خیانت نہ کریں، جو اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ واپس اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت شروع کر دیں، اس کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ جو آپ پڑھیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ جب آپ کا دل پاک ہو جائے گا اور آپ کوشش کریں گے تو بس دل پاک ہو جائے گا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب کتنی جلدی پاک ہوگا یہ آپ پر خود منحصر ہے کہ کتنی جلدی آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1 مہینے میں آپ کا دل پاک ہو جائے، یہ کام تو مشکل نہیں ہے۔ سارے کاموں سے آسان کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، ہمارے دل کی آواز ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو رب بنا لو۔ تو جتنی جلدی آپ اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا رب تسلیم کر لیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ مال اور اولاد، اس کی فراوانی باعث فتنہ ہے۔ اس امتحان میں اگر انسان فیل ہو جائے تو یہی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق، مال اور اولاد کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ دیکھ لینا اپنی اولاد، نرینہ اولاد، کتنی آپ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، کتنا فخر کرتے ہیں، میرا بیٹا پاس ہو گیا، میرے بیٹے نے فرسٹ ڈویژن، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا کرنل ہے۔
کمانڈنٹ ہے، مردان پنجاب ریجمنٹ کا کمانڈنٹ ہے میرا بیٹا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عہدہ ہے، لیکن آپ نے تو ساری توجہ آپ کی ظاہر نے کھینچ لی ہے، تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے. آپ تو فیل ہو گئے. یہ عہدے، یہ مال اور دولت، یہ کوئی نہ فخر کی چیز ہے اور نہ اس کو دل میں آپ نے رکھنا ہے. اس میں یعنی آپ نے اس کو دل میں نہیں رکھنا. آپ نے دنیا کو ہاتھ میں رکھ کر دل اللہ کے لیے خالی کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کروانا ہے، اللہ کو منزل بنا کے کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کر کے آپ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل، نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو دیکھیں یہ ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. ان کی مال اور اولاد کی ان کے پاس جو فراوانی ہے، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے اے مومن. اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی جان جو ہے کفر کی حالت میں نکلے، اور نکلتی ہے. منافقین مدینہ جو ہے، اس میں سے تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے توبہ کر لی، اکثر تو نفاق کی حالت ہی میں مر گئے. عبداللہ ابن ابی مشہور منافق ہیں، تو وہ مر گئے نفاق کی حالت میں، کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا انہوں نے، تو بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو گئے نا. اسی طرح ہم بہت بڑے نقصان کا سامنا ہم نے کر لیا ہے، بلکہ ہم نے قبول کر لیا ہے. دیکھیں یہ آیت قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 85 سورہ توبہ کی، لیکن مجال ہے کہ ہم مال اور اولاد کی فراوانی سے توبہ کر لیں اور اللہ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو تیری رضا چاہیے، میرے لیے وہ کر جس میں تو راضی ہے، اور جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. جس پہ تو راضی نہیں ہے میں بھی راضی نہیں ہوں. آج کل تو ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بس، میں تو اسی پر راضی ہوں کہ میری اولاد اور مال میں آپ برکت ڈال دیں، مال بھی زیادہ ہو، اولاد بھی زیادہ ہو، تو برکت ڈال دیں آپ. یعنی بجائے اس کے کہ اس کے خطرناک پہلوؤں پر ہم توجہ دیں اور مال اور اولاد کی کثرت سے پرہیز کریں، بجائے اس کے کہ ہم مال کی دعا مانگیں، اس کے برعکس ہمیں اللہ کی رضاؤں کی تلاش کرنی چاہیے. بہرحال یہ مضمون ہے اور بہت ہی توجہ کے طلب ہے. اب میں جتنا بھی مضمون کہوں گا تو بات تو وہی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضے پورے کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. یہ ترجمہ سنا دیں. ولا تصل على احد منهم مات ابدا، اور آپ ان میں سے جو مر جائے آپ ان پہ نماز نہ پڑھیں. ولا تقم علی قبر، اور نہ ان کی قبر پر آپ کھڑے ہوں.
کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور یہ مر گئے نافرمانی کی حالت میں۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ ان کے مالوں اور اولاد سے تعجب نہ کریں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، اس کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، بتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں ایسے حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَّعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔